بچوں، آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری بیان کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے بہت خوبصورت تھے، بہت چھوٹے تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 12 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے نوازے تھے۔ اور جب اس نے بتائیں کہ ابا حضور ہم نے یہ خواب میں دیکھے، تو وہ خواب کی تعبیر بہت اچھا کرتے تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ 11 جو چاند ستارے سورج سب مل کے سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھائی اور ہم لوگ مل کے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب کو پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا اسے کسی سے مت بتانا، نہیں تو تمہارے بھائی بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیے کہ یہ خواب سوتیلے بھائیوں سے تو بالکل نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو کچھ زیادہ ہی مانتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے۔ ان میں سے ایک جو بھائی تھے اس نے کہا نہیں، جان سے مت مارو بلکہ یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دو جس سے پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور تمہارے بھائی جنگل میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بھائیوں نے کہا ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ضد کیا، بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں جا کر پھینک دیا۔ رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ان کے پاس ایک کرتا تھا جو خون سے لگا ہوا تھا، باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ انہیں یقین نہیں ہوا کہ ہمارے بیٹے جو ہے اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ انہیں پورا یقین تھا اور وہ بولے نہیں، میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ بچوں، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں سے نکلا، ان کو باہر نکالا گیا، اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پہ مصر کے بادشاہ نے اس قافلے والے کو تھوڑی قیمت دے کر اس بچے کو خرید لیا۔ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا اور وہ جو مصر کے بادشاہ تھے ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو ہم لوگ پالتے ہیں اور اسے ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی تو چھوٹے میں جو بے مثال تھی، وجاہت عقل مند اور بھی بڑھتی چلی گئی۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کے جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اسی وقت ایک عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا ہے، جس کی سزا اس کو ملنی ہی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اور اس نے صفائی کے لیے کہا کہ ایک بچے بھی ہیں جو بچے ہمیں دیکھ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، اس لیے اس نے اپنی صفائی دیے۔ تو پھر اس بچے کو بلایا گیا۔ بچے نے اشارہ کیا کہ اس وقت جو ہوا یہ گواہی میں دوں گا۔ ننھے بچے نے کہا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچے ہیں۔
زلیخا جو جھوٹی تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا تو معافی مانگو، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعہ کی خبر ساری مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگے، زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی ساری عورتوں کو دعوت دی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا۔ اسی وقت حضرت یوسف کو وہاں پر لے کر آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہے، اور چھریوں کے جو پھل کاٹنے تھے اس نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے اور کہنے لگے واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے اس عورت سے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم نے مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کروا دوں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم ہوا، وہ سن رہے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی، دوسرا بادشاہ کا شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہتے تھے اور خدا کا پیغام بھی پہنچاتے رہتے تھے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا میں نے دیکھا کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا، پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر ان کو شراب ہی پلائے گا، اور باورچی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور ہی کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں، 7 موٹی تاجی گایوں کو کھا رہی ہے، 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی ہے۔ بالائے دیکھ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اسی موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا جیل میں شخص ہے جو جواب بالکل خواب کی صحیح جواب مل جائے گی تعبیر۔ بادشاہ نے اس عزیز کو کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت لے کر جیل جایا جائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا، 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو یہ جا کر خبر سنائی تو اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام پاس گئے اور بادشاہ کا پیغام سنائے تو آپ نے فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورت کو بلا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اتنے دن سے بادشاہ نے نہیں پوچھا تھا۔ اس عورت کو جب ساری عورت کو بلایا، بادشاہ کو بھی کچھ شک ہوا کہ نہیں یہ سب جھوٹا الزام لگایا گیا، تو ساری عورتوں نے جو ان کی دوست تھی زلیخا کی، ان نے بتایا کہ نہیں اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی سچائی بول دی کہ اب سب دوست جب بول دیے تو حق ظاہر ہو گیا۔ سچ بات یہ ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلہ دیا تھا اور اسے بہت چاہتی تھی، اور اسی لیے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے، کیونکہ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ سے بات چیت کی اور بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں شاہی خزانے کے وزیر مقرر کر دیا ہوں تمہیں۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیے۔ پتہ چلا کہ اس گاؤں سے ہے، اس جگہ سے ہے اور اتنے بھائی ہیں، تو انہیں ساری چیز حقیقت پتہ تھی اور اس نے بھائیوں کو پہچان لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو تم اپنے ایک اور بھائی کو بھی لے کر آنا۔ تو اسے حیرت بھی ہوئی کہ انہیں کیسے پتہ کہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں، اور میں تمہیں اور غلہ دوں گا، اور اپنے ملازموں سے کہہ دیا کہ جو قیمتی سامان اور ہے ان کے جھولے میں ڈال دو، ساری چیز چپکے سے ڈال دینا۔ جب وہ مصر آئے اور اپنے شہر پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب کہ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے، ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کو خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنے اسباب کھولے اور اس میں ساری رقم دیکھ کر تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے، شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی اور کتنی ساری چیز ڈالے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور ساتھ کر دیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم اللہ کا حد مجھ کو نہ دو گے تو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ان سب کے ساتھ میں نہیں بھیج سکتا ہوں۔ پھر اس نے اللہ کی قسم کھائے اور وعدہ کیے اور ساتھ میں لے کر آخرکار سب بھائیوں نے لے کر پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت دی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی یامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوایا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا، جس نے لیا ہے وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ اور بھی انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا کہ میں تو نہیں لیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا جس کے سامان میں سے نکلے گا اس کو روک کر رکھ لیں گے اور اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یامین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو بہت بولا کہ ایسا مت کرو۔ سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کر لے، اسے چھوڑ دے، اس کے ایک بیٹے اور بھی پہلے بھی کھو چکے ہیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لے، انہیں چھوڑ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا تم نے تو اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی ہیں وہ تم سے چھپی نہیں ہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دے، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے۔ پھر انہوں نے بہت سوچا اور پھر بولا چلو چلتے ہیں، گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں گے کہ آپ بھی تو یہاں پہ تھے اور سارے گاؤں کے لوگ بھی آخر بتائیں گے ہی۔ پھر سبھی لوگ مل کر وہاں سے قافلے ہیں، چلو چلتے ہیں، جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اس سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں اور یہ لوگ گھر میں ہمارے پہنچ کے والد صاحب کو تمام قصہ سنا دیں گے۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا تمہارے دلوں نے یہ گھر لی، بہرحال صبر ہی اچھا ہے، امید ہے اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ انہوں نے بہت روئے لیکن بیٹوں سے یہی کہا کہ اب تو صبر ہی کرنا ہے، وہ خوب جانتا ہے اور ہمیں ضرور ہمارے بیٹوں سے ملائے گا، ہمارے دونوں بیٹوں سے ملائے گا۔ انہوں نے صبر سے اور یہی دعا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا دیں۔ سارے گھر والے ان کی اس بات سے ہنسی اڑاتے تھے کہ انہیں تو بھیڑیا کھا لیا، وہ کہاں سے آئیں گے۔
انہوں نے کہا ہمیں اللہ پہ پورا یقین ہے اور انشاءاللہ ہمیں یوسف علیہ السلام سے ضرور ملیں گے۔ وہ پورے یقین سے بولتے تھے، ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے ابھی تک بھولے نہیں، اور دوسرے بھی۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں، میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پوری حالات بیان کی اور کہا ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان بھی لائے ہیں، اب ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بہت بےتاب ہو گئے۔ کہا کہ کیا بات ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابا حضور تو بالکل آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو یہاں لایا تھا، میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ بہت کچھ برا بھی کیا۔ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانیوں کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے میرے اس بھائی کو لانے کے لیے کہا۔ آپ اسے پورے شک ہو گئے اور اس نے تعجب سے کہا تو آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں اور میں اپنے بھائی کو اپنے پاس اس لیے رکھ لیا ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بے شک وہ نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں اور صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم کھڑے ہیں وہ دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور ہمارا بھائی یوسف ہے جو ہمیں دے رہے ہیں، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کو اقرار کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے غلطی کو اقرار کیے، اپنے الزام کو اقرار کیے، اللہ تمام گناہ تمہارے معاف کر دے گا، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے گی، اور پھر سب کو یہاں لے آنا۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیوی اور اپنے بہو سے بتائیں کہ مجھے لگ رہا ہمارا جو یوسف ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ تو انہوں نے سنا تو کہا تمہارے سر پر ایک ہی خبط سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ آخر سب بیٹوں نے مل کر اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی اپنے ابا حضور سے اور بولے کہ چلیے مصر کے لیے چلتے ہیں، وہاں پہ یوسف انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن و آرام کے ساتھ رہے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بیٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا آپ سب کو یہاں بیان کر دیے ہیں۔ بے شک میرا رب خیر و حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے خدا تو ہی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والے، مجھے اس طرح سے نیک بندوں میں ہی شامل رکھنا۔ غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بالائے آخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔ بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی وجہ سے کیسی تکلیف اٹھائی گئی، کتنی پریشانی ہوئی، اندھیرے کنویں میں انہیں رہنا پڑا، غلام بننے پڑے، جیل خانے میں رہنے پڑے، لیکن یہ جب سب اللہ کی آزمائش پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور کہا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو بچوں، یہاں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے،
قرآن شریف میں ایک دوسرے جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارے حقیقی دوست بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے، آمین۔